جو بھی سن رہا مجھے، آپ اپنے گھر میں پڑھو. یہ نماز 3 چیزوں کے لیے تو ڈیفینیٹلی کام آنے والی ہے. ویسے ہر دعا میں پوری ہوتی. اگر کسی کو ہارٹ کا ایشو ہے تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز پڑھے، یا کوئی رسک کے پرابلم میں، اس کا رسک کا بزنس ڈاؤن ہو رہا تو اس کے لیے یہ نماز بہت اچھی ہے. یا کسی کا رشتہ نہیں ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، شادی کا رشتہ نہیں ہے، تو یہ نماز بہترین نماز. میں نے بہت دفعہ بتائی ہے، لیکن آج جب حالات پہ آیا ہوں تو اس پہ یہ نماز ریمائنڈ کر رہا. یہ نماز ضرور پڑھو. اس کے بعد منگل کے دن یا مسجد سہلا میں یا مسجد جمکران میں ملاقات ہوتی. جمعے کے دن بیت المقدس جو اسرائیل میں ہے، بیت المقدس ہمارا پہلا قبلہ، پہلی مسجد جو وہاں تھی، وہاں پہ ملاقات ہوتی. یہ کئی اور آخری علماء نے بتایا کہ روز عرفہ، حج کا پہلا دن، فرسٹ ڈے آف دی حج، روز عرفہ، اگر کوئی حج پہ جائے اور اس نیت کے ساتھ جائے کہ میں مولا آپ سے ملاقات کروں، تو میدان عرفہ میں کئی واقعات آپ کو ملیں گے کہ میدان عرفہ میں امام نے لوگوں سے، چاہنے والوں سے ملاقات کی. ایک اور آخری بات بول دیتا حج کے سلسلے میں کہ امام سے ملاقات کرنے کے لیے ایک دفعہ ماشاءاللہ اللہ جن کو حج نصیب نہیں ہوا ان کو جلد سے جلد حج نصیب کرے. جب حج جو ختم ہوتا وہ 12 ذیلحج کو ختم ہو جاتا. 12 ذیلحج کو حج ختم ہوتا تو اس کے بعد بھی زائرین ٹھہرتے، کئی دن ٹھہرتے. تو کوشش یہ کرنا حج پہ جب بھی جانا 13، 14، 15 ذیلحج، 12 کو حج ختم ہو گیا، 13، 14 اور 15، یہ 3 دن میں آپ وہیں پہ مسجد تمیم ہے، وہاں جا کے احرام پہن کر عمرہ کرو. اور یہ عمرہ آپ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو گفٹ کرنا. انہیں مولا حسن عسکری زمانے کے امام کے بابا کو گفٹ کرنا، اور یہ نیت کر کے کرنا کہ مولا میں آپ کو یہ آپ کی گفٹ کر رہا ہوں، آپ کی نیابت میں کر رہا ہوں، اور آپ اپنے فرزند کی سے زیارت کرا دو. تو پھر جو ہے وہ زیارت ہوتی. اسی طرح سے ملاقات کی جگہیں میں بتا رہا ہوں کہ کہاں کہاں آپ سے امام سے ملاقات ہو سکتی. یہ 4-5 چیزیں آج کے دور میں ہم کو کیا کرنا ہے. آج کے دور میں ہر وقت، ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد آپ امام کے ظہور کی دعا ضرور کرنا. ہر نماز کے بعد اپنی دعاؤں میں یہ مت کرو کہ یہ مانگ لیا یہ مانگ لیا. آپ جتنی دعائیں مانگ سکتے مانگو، لیکن زمانے کے امام کے بارے میں 2 چیزیں بول رہا آپ کو بار بار کہ سلامتی امام کی دعا ضرور کرنا، اور ظہور امام کی دعا. یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. ہم 1000 دعائیں مانگتے لیکن ظہور کی دعا نہیں مانگتے. آخر میں اپنی دعا کا اینڈ ظہور پہ نہیں کرتے، یا ہمارا دعاؤں کا اینڈ مولا کی سلامتی کے لیے نہیں کرتے. بہتر یہ ہے کہ پہلے امام کی سلامتی کی دعا مانگو، جس کی وجہ سے تمہاری سلامتی رہے گی، تمہاری ہر چیز کی سلامتی رہے گی. تمہاری صحت کی سلامتی ہے، تمہارے رزق کی سلامتی ہے، تمہاری ہر چیز کی سلامتی ہے. پہلے سلامتی کے امام کی دعا کرنا کہ اللہ تو اپنی آخری حجت کو، اپنی رحمت کو، اپنی نعمت کو، اپنی برکت کو سلامت رکھنا. اس کے بعد آخری میں اپنی 1000 دعائیں بیچ میں مانگو. آخر میں یہ دعا کرنا کہ پروردگار تم اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. یہ دعا ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے. غیبت امام ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے امام کی سلامتی کی دعا اور امام کے ظہور کی دعا جتنی ہو سکے کوشش کرو کہ ظہور امام کی دعا کرو. بس آخری بات بول کے جشن کو ختم کرتا کہ زیارت آل یاسین کم از کم شعبان میں 1 مرتبہ پڑھ لو. 1 مرتبہ، جسٹ ونس، اس سے زیادہ نہیں بولتا. روز پڑھو گے تو بہت اچھا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ 1 دفعہ شعبان میں یہ زیارت آل یاسین پڑھو. یہ مولا کی موسٹ ریکمنڈڈ زیارت ہے. اس سے زیادہ ریکمنڈڈ زیارت یہ ہائر اوکلٹیشن میں نہیں ہے. زیارت آل یاسین آپ پڑھ کے دیکھنا کہ کیسا کرشمہ ہوتا ہے اس کے ساتھ. بس دوستو، حالات بدلے،